اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کا احسان یاد کرو جو تم پر کیا۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ التی کتب اللہ لکم، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ لا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیچھے نہ پلٹو۔ وتنقلبوا خاسرین، تم خسارے پانے والوں سے ہو جاؤ گے، پلٹو گے تو نقصان پر پلٹو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یاد فرمایا کہ یاد کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ وہ واقعہ یاد کریں۔ ہماری آنکھ اس کے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دیکھنا ہے وہ چیز موجود ہو، وہ معدوم نہ ہو، موجود ہو۔ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ چیز سامنے ہو، سامنے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ پیچھے نہ ہو، نزدیک ہو، دور نہ ہو، روشنی میں ہو، اندھیرے میں نہ ہو، پردے میں نہ ہو، بے پردہ ہو، تو تب جا کر ہمیں نظر آئے گا جو ہم نے نظر سے دیکھا۔ خیالی جو ہے نا، خیالی قوت خیالی، وہ کچھ بھی دیکھ سکتی ہے، کسی بھی چیز کی طرف۔ یہاں بیٹھے بیٹھے میں خیالات میں اللہ پاک ایسے خیالات عطا فرمائے، مکہ شریف، بیت اللہ شریف کا خیال ہو، وہاں مگن ہو جاؤں، مدینہ طیبہ اس کا خیال ہو، وہاں مگن ہو جاؤں۔ خیالی طور پہ بندہ سامنے چیز ہو یا نہ ہو، بندہ کہیں بھی کچھ بھی ملاحظہ کر سکتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت نظریہ، یہ جو دیکھنا ہے، یہ ہماری خیالی قوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم خیالات کے ذریعے جو جس جگہ پر جس انداز میں پرواز کر سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی ظاہری آنکھوں کے ذریعے وہ سارے معاملات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، چاہے وہ چیز موجود ہو یا نہ ہو، سامنے ہو یا نہ ہو۔ اب ایک نہیں، 20 آیات بینات آپ کو ملیں گی، 20 آیات بینات ملیں گی جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں وہ یاد کیجئے، وہ یاد کیجئے، وہ یاد کیجئے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے واقعات ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا وہ کیا ہوا تھا، پھر کیا ہوا اصحاب فیل والوں۔ تو یہ اس طرح کی بہت سی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے، وہ قادر ہے، جس کو جو چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے محبوب کو یہ شان عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ بار کا فرمایا یاد کر، جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں۔ تو نعمت اللہ پاک کی یاد کرنا یہ قرآنی حکم ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور مجھ پر یا آپ پر جو سب سے بڑی نعمت کیا ہے وہ یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو جانا، کلمہ طیبہ مل جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اگر ان کو یاد کیا جائے، چاہے وہ محفل کی صورت میں، چاہے تنہائی میں، چاہے میلاد شریف کا نام لے لیا جائے، چاہے چلتے ہوئے یاد کیا جائے، چاہے بیٹھے ہوئے یاد کیا جائے، تو ان کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا ہے، اور قرآن مجید کے حکم کی تعمیل
ہے۔ انہوں نے فرمایا یاد کرو جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی کہ تم میں انبیاء بنائے اور تم میں بادشاہ بنائے۔ انبیاء بنائے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی وہ بنی اسرائیل میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں آئے، باقی سارے بنی اسرائیل میں۔ حضرت موسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبی بنی اسرائیل سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی بنائے، وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ اب ملوک ایک ہوتا ہے ظاہری بادشاہ، سلطنت مل جانا، ایک ہوتا ہے ملوک کس کو کہا جاتا ہے، یہ تفسیر خازن اس کے اندر یہ موجود ہے کہ بنی حضرت قتادہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں جو شخص ایک گھر ایک خادم کا مالک ہوتا اور اس کی بیوی ہوتی تو اس کو ملک کہا جاتا۔ ملک کہ یہ بادشاہ ہے، گویا کہ اس کے پاس گھر بھی موجود ہے، اس کے پاس خادم بھی موجود ہے، اس کے پاس زوجہ بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا ہم فقراء مہاجرین ہیں، ہم فقراء مہاجرین ہیں، تو پاس والے نے کہا بھائی تمہاری زوجہ ہے؟ ان کا جی ہے۔ تمہارا گھر ہے؟ ان کا ہے۔ انہوں نے فرمایا تم غنی ہو، تم غنی ہو۔ انہوں نے کہا یہ خادم بھی ہے، انہوں نے کہا پھر تم بادشاہ ہو، پھر تم بادشاہ ہو۔ یعنی یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے کہ زوجہ بھی ہو اور گھر بھی ہو، تو وہ بندہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے اپنا فضل عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور پھر اگر خادم بھی ہو ساتھ تو یہ گویا کہ وہ بندہ کیا ہے، بادشاہ ہے۔ تو بنی اسرائیل جس کے پاس یہ ہوتا تھا وہ اس کو کہتے ہی اس طرح تھے، بادشاہ، تو اس لیے فرمایا کہ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تمہیں ملوک بنایا ہے، یعنی تمہیں بادشاہ بنایا ہے کہ تمہیں گھر بھی دیے، زوجہ بھی دی، خدام بھی دیے۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہوا تم پر۔ پھر فرمایا میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ مقدس زمین سے مراد سرزمین بیت المقدس، سرزمین فلسطین، بیت المقدس شریف یہ مقدس سرزمین ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں پر داخل ہو جاؤ جہاد کرتے ہوئے۔ وہاں پر جبارین قوم تھی، ان کا قبضہ تھا، تو فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور جہاد کرتے ہوئے کیا کرو، اس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ کاتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین لکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 تحریریں ہیں۔ ایک تحریر ہے لوح محفوظ پر، جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر ہے وہ کیا ہے، لوح محفوظ پر۔ اس کے بعد جو تحریریں ہیں اس میں شامل ہے تحریر جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے تحریر کروا دیتا ہے کہ یہ شقی ہوگا، سعید ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ سارا کچھ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے بچے کے لیے۔ ایک یہ تحریر ہے۔ ایک ہے 15ویں شعبان کو اگلے سال کیا کیا معاملات ہوں گے لکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں کے حوالے ہوتا ہے کہ یہ ڈیوٹی اس طرح ہونا ہے، اس طرح ہونا ہے 15ویں شعبان کو۔ اور ایک تحریر ہے جو فرشتے ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ یہ 4 تحریریں ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو فرمایا کاتب اللہ لکم، پہلی تحریر مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی لوح محفوظ پہ یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس سرزمین تمہیں عطا فرمانی ہے۔ اب لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی نظر ہوتی، ورنہ لوح محفوظ پہ لکھنے کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، اپنے لیے تھوڑا ہی لکھا ہے، کوئی معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جانا تھا اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے لکھ لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر وہ وہاں پر ہے تو کون اس کو دیکھتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا
فرمائی ہوئی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں۔ اس آیا کریمہ سے، ان دونوں آیات بینات سے یہ پتہ چلتا ہے، پہلا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، دوسرا پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ تعلق ہونا، نبی کے علاقے کے ساتھ یا نبی کے خاندان کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پہ کی کہ تم میں نبی بنائے، یعنی تمہیں نبیوں کی رشتہ داری عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا اللہ پاک کا فضل ہے۔ یہ جو سادات ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں، ہمارے عرف عام میں سید کہا جاتا ہے، ان پہ اللہ پاک کے اور بہت سے فضل، اور ایک فضل یہ بہت بڑا فضل کہ اللہ پاک نے ان کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان عطا فرمایا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ خاندانی تعلق تب تک ہوتا ہے جب تک عقیدہ درست رہے۔ ایک ہوتا ہے گمراہ ہو جانا، اس کی بات نہیں، ایک ہوتا ہے کافر ہو جانا۔ کافر ہو جائے بندہ تو اس کے بعد یہ خاندانی تعلق کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثلا کنعان، وہ اللہ کے نبی کا بیٹا تھا لیکن کافر ہو گیا، کافروں کے ساتھ مر کھپ گیا، اس کو اللہ کے نبی کی اولاد ہونے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ بنی اسرائیل، یہ سارے اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، لیکن جس وقت انہوں نے کفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تو کافر ہیں، اور کافروں والا سارے انداز ان کے ذلت ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ کوئی اسرائیلی آج عزت اس کی نہیں ہے شرعاً، کس وجہ سے؟ کیوں کہ وہ جو عزت تھی وہ ایمان کے ساتھ تعلق ہو تو یہ فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ ملوک، یہ ملوک بادشاہی سلطنت یہ تبلیغ دین کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں تبلیغ فرمائی کافی عرصہ، لیکن مسلمان ہوئے تھوڑے، اور جس وقت مدینہ طیبہ میں آپ نے سلطنت قائم فرمائی تو پھر ہزاروں لوگ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یعنی سلطنت ہونا یہ تبلیغ دین کے لیے بہت بڑا ایک مفید ذریعہ ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی میں تبلیغی اعتبار سے جو کامیابیاں ہیں وہ سامنے رکھی جائیں تو واضح ہوتا ہے کہ سلطنت کی طرف سے اگر کوشش کی جائے تبلیغ دین کی تو اس کی برکتیں زیادہ ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات سپر پاورز تک ختم ہو رہی ہیں، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سلطنت کے ذریعے تو وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، تم میں بادشاہیاں عطا فرمائی۔ ملوک اگر یہ ظاہری سلطنت مراد لی جائے تو یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں یہ اگر کوشش کریں اخلاص کے ساتھ دین کے لیے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا پہ کفر سرنگو ہو جائے اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا بول بالا فرما دے۔ لیکن یہ ساری سلطنتیں وہ جغرافیائی سرحدوں میں بٹی ہوئی ہیں اور صرف اپنی اپنی پلیٹ اپنا اپنا وہ معاملہ دیکھ رہی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی اس اعتبار سے کوئی سرحد نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ یہ پاکستان ہے، اس کی یہ سرحد ہے، یہاں سے ادھر والے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سعودی عرب ہے، ادھر جو ہوتا رہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مذہب کی بنا پر ہے ملت، یہ سارے جتنے مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے، جہاں بھی کسی مسلمان پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سارے مسلمانوں کا وہ مسئلہ ہے۔ غیرت ختم ہو جائے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مقدس سرزمین کہا گیا، بیت المقدس شریف جہاں پر موجود، اور وہاں پر قبضہ کن کا تھا؟ جب بحرین قوم کا تھا، وہ کافر تھے، کافروں کے قبضہ ہونے کے باوجود اس جگہ کو مقدس کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر کوئی گندے لوگ آ جائیں تو ان کی گندگی کی وجہ سے اس جگہ کی تقدیس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کعبہ شریف میں بت تھے تو تب بھی وہ کعبہ شریف ہی تھا، بیت اللہ شریف ہی تھا، وہاں پہ ان لوگوں کا قبضہ تھا تو تب بھی وہ بیت المقدس ہی تھا۔
تو آج بھی وہ بیت المقدس ہے، یہ جو بیچ میں ایک بدماش ہے اسرائیل کا ملک، یہ انشاءاللہ العزیز فنا ہوگا اور مسلمانوں کا وہاں پر ہوگا سارا سلسلہ۔ پھر اس کو مقدس سرزمین کیوں کہا گیا؟ اگر خالی یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یا یہ اس جگہ پر داخل ہو جاؤ جہاد کرتے، مقدس سرزمین کیوں کہا گیا؟ کیوں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر مدفون ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بامزار ہے، کثیر تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر مدفون ہیں، اس بنا پر اس کو کہا گیا مقدس سر زمین۔ یہ شرق پور شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف، اپنا لاہور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے شریف، بکی شریف، یہ جو شریف یہ ساتھ عزت والا لفظ لگتا ہے، یہ لفظ ان بزرگوں کی برکت سے لگتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر دین پہ زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان کی برکت سے اس جگہ کو بھی مقدس بنا دیتا ہے۔ پھر ساتھ اسے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہوتا ہے زبانی کلامی معاملہ، صرف زبانی کلامی معاملہ کافی نہیں ہوتا، عملی اقدام بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو چیزیں فرمائیں، اذکروا نعمت اللہ، اور دوسرا فرمایا ادخلوا الارض المقدسہ۔ اب اللہ کی نعمت کو ذکر کرنا، یاد کرنا یہ بھی، اور دوسرا تم نے یہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہونا ہے، وہاں پہ جہاد کرتے ہوئے داخل ہونا تھا وہاں پہ۔ تو ایک ہوتا ہے نا خالی زبانی کلامی کافی ہے، ایک ہوتا ہے عملی اقدام، شکر کا اعلیٰ ترین درجہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس پر انعام کے چرچے کا اعلیٰ ترین ذکر یہ ہے، سعادت یہ ہے کہ اس پر عملی اقدام کیا جائے۔ اور یہ عملی اقدام کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہوں ان پر عمل پیرا ہوا جائے۔ ایک اس کی تفسیر صوفیاء نے یہ فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دل ہے تمہاری مقدس سرزمین، اور اس میں قومیں جبارین ہیں، تمہاری باطنی بیماریاں، بغض، حسد، کینہ، بد عقیدگی، یہ وہ۔ اب تمہارے دل پہ ان باطنی بیماریوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہاں پر داخل ہو جاؤ جہاد کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت کا جو دامن ہے وہ تھام کے اس دل سے ساری یہ گندگیاں نکال دو اور اس دل کو ستھرا کر دو، پاک کر دو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں پاکیزگی یہ دل کی تعلیمات قرآنیہ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔